طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین و محترم، السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان عارف بابرکت رمضان میں سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ بلا ٹی وی پر حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا. انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عبادت قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بدنی کی عبادت کا بھی جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے، نماز، روزہ اور حج کا، اور اسی طرح ہم سے قولی عبادات کا بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ کا، اور اسی طرح ہم سے مالی عبادات کا بھی تقاضا کیا گیا ہے. انہی مالی امداد کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. انفاق چونکہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا ذاتی مال، یعنی وہ مال جو انسان کی اپنی ملکیت ہے، اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. یہاں اس مفہوم کو بھی ضروری سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بارہا انفاق کے بارے میں جب ذکر فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ کا ذکر بھی فرماتا ہے. مانا جب اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو اور بری نیت شامل ہو جائے، یا لوگوں کو دکھانے کی نیت شامل ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جب خرچ کریں تو وہ خرچ تو کہلائے گا، انفاق کہلائے گا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا. یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم خرچ کر ہی رہے ہیں تو ہمیں صاف نیت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان سید زادے ہیں، سادات کے گلشن کا ایک پھول، سید ثقلین احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہیں؟ میرے پینل میں آج معروف شناخہ موجود ہیں محمد اعجاز نقشبندی صاحب. آپ انشاءاللہ العزیز بارگاہ مصطفیٰ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. سب سے پہلے میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا. شاہ صاحب، آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم گفتگو کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ انفاق سے کیا مراد ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رومی پنجاب حضرت سید بلّہ شاہ سرکار قادری شبداری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نام سے موسوم یہ خوبصورت ٹی وی چینل، میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ماہ سیام کی بابرکت گھڑیوں کے اندر انتہائی خوبصورت ساعتوں میں یہ پروگرام کے انعقاد کیے جا رہے ہیں اور مجھے مدعو کیا گیا. جزاک اللہ. آپ کا سوال انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہے. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ انسان کے تزکیہ نفوس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر نہ کر جائے، اس کے لیے یہ بہت اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم جب شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ ہے تو اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. الذین ینفقون اموالہم، سبحان اللہ، جو ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پہلے اس کا عقیدہ بتایا گیا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور جو صفات بتائی گئی مسلمان کی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، نماز ادا کرتے ہیں. یہ آغاز قرآن کریم میں ہی یہ دو صفات بندہ مومن کی ذکر کر دی گئی. اب انفاق سے مراد فقط وہی مال ہوگا جسے محض رضائے الہیہ اور منشاء عزتی کی خاطر خرچ کیا جائے گا. سبحان اللہ. جی بہت خوبصورت آپ نے اس کا جو ہے بیان فرمایا. حضرت صاحب، انفاق فی سبیل اللہ کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟
جو اللہ رب العزت کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کو کیا فوائد اور کیا ثمرات ہیں اس کے؟ قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں جی، اور خرچ کرنے کے بعد وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے اور نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اس میں آخرت کے فائدے بھی شامل ہیں، اور آخرت کا فائدہ زیادہ ہے۔ اصل میں مال ہے ہی وہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور وہی باقی بچتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے گھر کے اندر نہ بکرا جو ہے وہ پکایا اور اس کا گوشت آپ نے تقسیم فرمایا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے، کشانہ نبوت میں آپ تشریف لائے، سبحان اور اللہ، آپ سے عرض کیا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے تاب، رسول پاک نے پوچھا کتنا بانٹ لیا جی، اور کتنا بچا ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول سارا کچھ جو ہے وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے، بچا یہ سری بچی ہے بکرے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ حقیقت میں بچا تو وہی ہے جو تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ بے شک اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں بروز حشر جس میں ہمیں فائدہ دینا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فائدہ مال خرچ کرنے کا یہ ہے کہ انسان دنیا دار نہیں ہوتا، اس کے دل میں عاجزی، اس کے دل میں انکساری، اس کے دل میں تواضع کا یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسے جذبات ہیں جو انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ اگر صاحب۔ ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا